اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی بکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ان بے شک اول بیت پہلا گھر وضع جو بنایا گیا للناس لوگوں کے لیے، للذی وہ ہے ببکہ جو مکہ میں ہے، مبارکن برکت والا ہے، وہدن اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، للعالمین جہان والوں کے لیے۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ ہے جو مکہ میں ہے اور برکت والا ہے اور جہان والوں کے لیے ہدایت رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، فیہ اس میں آیات نشانیاں ہیں، بینات واضح، مقام ابراہیم ہے۔ ومن اور جو شخص دخل ہو اس میں داخل ہو جاتا ہے، کان آمینہ ہو جاتا ہے امن والا۔ وللہ اللہ کے لیے، علی الناس لوگوں پر لازم ہے، حج البیت بیت اللہ کا حج کرنا یا ارادہ کرنا، من استطاع جو طاقت رکھے، الیہ اس کی طرف سبیلا راستے کی، ومن کفر اور جس نے کفر کیا، فإن اللہ بے شک اللہ غنی بے نیاز ہے، عن العالمین جہان والوں سے۔ اس مکہ میں یا اس گھر میں واضح نشانیاں مقام ابراہیم ہے، جو اس میں داخل ہوتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے لیے اللہ کے لیے لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج کرنا ہے، جو بھی اس کی طرف راستے کی طاقت رکھتا ہو، اور جو شخص کفر کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ کل فرما دیجیے، یا اہل کتاب لیما کیوں تکفرون تم انکار کرتے ہو بآیات اللہ کی آیات کا، واللہ شہید حالانکہ اللہ تعالیٰ گواہ ہیں، علی ما تعملون جو تم کر رہے ہو۔ فرما دیجیے کہ اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کے گواہ ہیں۔ کل فرما دیجیے، یا اہل کتاب لم تصدون تم کیوں روکتے ہو عن سبیل اللہ کے راستے سے، من اس شخص کو آمنا جو ایمان لایا، تبغونہا تم اس کی تلاش کرتے ہو، عوجا کجی، وانتم شہداء اور تم گواہ بھی ہو، وما اللہ بغافل اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، اما تعملون تمہارے اعمال سے۔ فرما دیجئے اے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے اس شخص کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آیا، تم اس کی کجی تلاش کرتے ہو اور تم گواہی بھی دیتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، ان تطیعوا اگر تم بات مانو گے، فریقاً ایک جماعت کی، من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جنہوں کتاب دی گئی ہے، یردوکم وہ تمہیں واپس لٹا دیں گے، بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کافر بنا کر۔ اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے ایک فریق کی اطاعت کرو گے، بات مانو گے، تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر بنا کر واپس کر دیں گے۔ وکیف اور کیسے تکفرون تم انکار کرتے ہو، وانتم تتلی علیکم حالانکہ تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، آیات اللہ کی آیات، وفیکم رسول اور تم میں اس کا رسول موجود ہے، ومن یعتصم باللہ اور جو اللہ سے مضبوط تعلق کرتا ہے، فقد ہدی الی صراط مستقیم اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی جاتی ہے۔ اور تم کیسے انکار کرتے ہو جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول موجود ہے، اور جو شخص اللہ سے تعلق مضبوط رکھے گا تو وہ سیدھے راستے کی ہدایت پائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، حق تقاتی جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن اور تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون مگر اس حال میں کہ تم فرمانبردار ہو۔ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ واعتصموا اور مضبوطی سے پکڑ لو، بحبل اللہ کی رسی، جمیعا سب مل کر، ولا تفرقوا آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، تفرقہ بازی نہ پھیلاؤ، آپس میں علیحدہ نہ ہو، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے، اذ کنتم اعداء جبکہ تم دشمن تھے، فالف اس نے الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، بین قلوبکم تمہارے دلوں میں، فاصبحتم پھر تم ہو گئے، بنعمتہ اس کے احسان سے، اخوانا بھائی، وکنتم اور تم تھے، علی شفا حفرۃ شفا کا معنی کنارہ، حفرۃ گڑھے کے، من النار آگ کے، فانقذکم اس نے تمہیں بچا لیا، منہا اس سے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان فرما رہے ہیں، لکم تمہارے سامنے، آیات ہی اپنی نشانیاں، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو،
اور آپس میں علیحدہ نہ ہو، جدا نہ ہو، اور تم اللہ کا وہ احسان یاد کرو جو تم پر ہوا جب کہ تم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، پھر تم اس کے احسان سے یا اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، تمہیں اس نے اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے کھول کر بیان فرما رہے ہیں تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے، وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ مکہ ہی کا نام ہے، برکت والا ہے، ہدایت کا ذریعہ جہان والوں کے لیے۔ تو اس آیت کی تشریح اور تفسیر یہ ہے کہ اس روئے زمین میں سب سے پہلے جو عبادت کے لیے گھر بنایا گیا وہ مکہ المکرمہ ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمائی کہ کچھ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام ہجرت فرمائی تھی اور ان کی اولاد میں سے انبیاء علیہ السلام ملک شام میں تشریف لائے، اور اللہ کا سب سے پہلا گھر بھی ملک شام میں بیت المقدس ہے، تو آپ اس کی قبلہ تسلیم نہیں کرتے اور اس کی طرف رخ نہیں کرتے، تو آپ کیسے ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی اور بتلایا کہ سب سے پہلے جو عبادت کے لیے گھر بنایا گیا، مسجد بنائی گئی دنیا میں روئے زمین پر، وہ بیت المقدس نہیں ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ تعمیر کیا تھا۔ اس سے پہلے تھوڑی تاریخ سن لیں اس کی، حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا جہاں خانہ کعبہ بنا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد طوفان نوح کی وجہ سے وہ عمارت ختم ہو گئی تھی، فرشتوں کی رہنمائی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ بیت اللہ تعمیر کیا۔ پھر اس کے بعد قریش کے زمانے تک وہ تعمیر چلی آئی، پھر سیلاب کی وجہ سے عمارت گر گئی تھی یا خستہ ہو گئی تھی، تو قریش نے دوبارہ اسے تعمیر کیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچے تھے جب انہوں نے تعمیر کی تھی، اور وہ تعمیر چلی آ رہی ہے۔ قریش نے 3 تبدیلیاں کر دی تھی۔ ایک تبدیلی تو انہوں نے یہ کی تھی کہ جو حتیم کا علاقہ وہ بیت اللہ کے اندر تھا، ان کے پاس حلال مال کم تھا، تو انہوں نے وہ حتیم کا علاقہ بیت اللہ سے باہر نکال دیا۔ دوسری تبدیلی انہوں نے یہ کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں بیت اللہ کے 2 دروازے تھے، مشرکین نے دروازہ 1 کر دیا۔ تیسری تبدیلی انہوں نے یہ کی کہ پہلے بیت اللہ کے دروازے کی چوکھٹ زمین قریب تھی، انہوں نے زمین سے بہت اونچی کر دی، اور اس لیے کی تاکہ جس کو ہم اجازت دیں وہ داخل ہو، جسے ہم اجازت نہ دیں وہ بیت اللہ میں داخل نہ ہو سکے۔ تو یہ بیت اللہ کی کچھ تاریخ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا تو اس کے بعد آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ میرا دل چاہتا کہ بیت اللہ کو گرا کے اس کی تعمیر ویسے ہی کر دوں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، اور 3 تبدیلیاں جو مشرکین نے کی وہ ختم کر دوں۔ لیکن پھر میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جو لوگ اسلام میں بھی نئے داخل ہوئے ہیں میرے اس طرز عمل سے بدگمان ہو جائیں کہ یار کیسے اللہ کے نبی جنہوں نے اللہ گھر گرا دیا، اور وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر بدظن ہو کر دین اسلام کو نہ چھوڑ دیں۔ اس لیے آپ نے ارادہ پورا نہیں فرمایا۔ اس سے یہ اصول معلوم ہوا کہ جو کام دین کے فرائض واجبات میں سے نہ ہو اور اسے کرنے سے لوگوں کے بدظن ہونے کا اور کسی بڑے انتشار فتنے کا اندیشہ ہو تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی کام دین کا فرض واجب ہے، مقاصد میں سے ہے، اور وہ تو کرنا ہی کرنا ہے ہمیں۔ تو جواب بھی ہو گیا یہودیوں کے اعتراض کا کہ پہلا گھر اللہ کا بیت المقدس نہیں ہے، بیت اللہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہی ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ سب سے پہلا گھر روئے زمین پہ جو بنایا گیا عبادت کے لیے وہ کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا بیت اللہ۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا بنایا؟ پھر فرمایا کہ بیت المقدس۔ پھر پوچھا مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ ان کے درمیان کتنا وقفہ اور فاصلہ ہے؟ میں 40 سال کا، یعنی 40 سال پہلے بیت اللہ بنا اور 40 سال کے بعد پھر مسجد اقصیٰ بنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مکہ میں ہے برکت والا ہے، وہ اس کے ہاں برکت ہی دینی لحاظ سے برکت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے محلے کی مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے سے 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جامع مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے سے 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، 500 نمازوں کا، 25 اور 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو مسجد نبوی ہے تو حضور نے فرمایا کہ وہاں نماز باجماعت پڑھنے سے 1000 نمازوں کا، بلکہ مسجد اقصیٰ میں نماز باجماعت پڑھنے سے 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے، ایک فرض نماز پڑھنے سے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔
اس لیے برکت والا ہے وہ، اور ہدن ہدایت کا رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ وہ اس طرح کے دنیا کے لوگ بیت اللہ کے رخ کے نماز پڑھتے ہیں، رہنمائی کی علامت اور نشانی ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں کہ انبیاء نے تعمیر کیا، اور وہاں لوگ حج کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ جیسے مقام ابراہیم بھی ہے، مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، وہیں موجود ہے وہ۔ جو اس میں داخل ہوتا ہے امن والا ہو جاتا ہے، یعنی جو حدود حرم میں داخل ہوتا ہے تو اس پہ حملہ کرنا، گرفتار کرنا، لڑائی کرنا اسے جائز نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں پر لازم ہے، کس پر؟ جس کی طاقت رکھے، استطاعت رکھے۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پہ حج کرنا فرض ہے، اور استطاعت سے مراد یہ ہے کہ آدمی کے پاس کرایہ بھی ہو بیت اللہ تک پہنچنے کا، اور نمبر 2 جسمانی طور پہ آدمی تندرست ہو، بیمار نہ ہو۔ ٹھیک ہے، صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ استطاعت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا الزاد والراحلہ، سواری کا انتظام ہو اور سامان سفر ہو، اور جو لوگ اپنے زیر کفالت ہیں ان کا خرچہ ادا کرنے کی استطاعت ہو۔ جب حج کا سفر کرنے کے لیے شرائط ہیں، باقی جو نیک کام ہیں ان کا سفر کرنے کے لیے، دنیا کا سفر کرنے کے لیے بھی شرائط بطریقہ اولا ہوں گی۔ بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور بغیر اہل و عیال کا خرچہ پورا کیے سفر پہ چلے جاتے ہیں، یہ بھی شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ پھر فرمایا جو کفر کرے گا اللہ تعالیٰ بے نیاز جہان والوں سے، یعنی حج چونکہ ارکان اسلام میں سے ہے، تو جو اس کا انکار کرے اور اس کا انکار کرے، مانے نہ اس کو حج کو ارکان میں سے نہ مانے، فرض نہ مانے، یا باوجود استطاعت کے حج نہ کرے، ایک طرح سے وہ ناشکری اور انکار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ اہل کتاب تم اللہ کی آیت کا انکار کیوں کرتے ہو، جو کہ تم گواہی بھی دیتے ہو، اللہ گواہ جو تم کام کر رہے ہو۔ اللہ کی آیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں جو تورات انجیل میں موجود تھی، اور وہ چھپایا کرتے تھے، ان کا انکار کیا کرتے تھے۔ اگلی آیت میں پھر یہ فرمایا کہ تم اللہ کے راستے کیوں روکتے ہو اس آدمی کو جو ایمان لے آتا ہے، تم اس راستے کی تلاش کرتے ہو، حالانکہ تم گواہی بھی دیتے ہو کہ یہ راستہ سچا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تو دین اسلام میں نقائص بیان کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنے کی باتیں کرنا، اعتراضات کرنا، جھوٹے لوگ شک میں پڑ جائیں، یہ غیر مسلموں کا طریقہ، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آج یہ بہت سے غیر مسلمان لا علمی کی وجہ سے کام کر رہے ہوتے ہیں، علماء پہ، قرآن پہ، اسلامی احکام پہ اعتراض کرتے ہیں، تو یہ کافروں والا کام ہے، صحیح نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہر آدمی کو یہ بات سمجھ نہ آئے، سمجھنے کی نیت سے سوال کر سکتا ہے، وہ شرعی لحاظ سے برا نہیں ہے۔ اعتراض، توہین، تحقیر، تنقید، استہزاء کی نیت سے اور اس انداز سے یہ منع ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم اہل کتاب ایک فریق کی اطاعت کرو گے، وہ تمہیں دوبارہ کافر بنانے کی کوشش کریں گے، تم ان کی بات نہ مانو، اور تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو کہ اللہ کے رسول تمہیں موجود ہیں، تمہارے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جا رہی ہیں۔ ان 2 آیات کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف لائے تو اس سے پہلے وہاں 2 قبائل آباد تھے، اوس و خزرج، ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی تھی بہت زیادہ۔ تو حضور کے تشریف لانے سے ان میں محبت پیدا ہو گئی، دشمنیاں ختم ہو گئی۔ تو شماس بن قیس ایک یہودی منافق تھا، ایک مرتبہ اوس و خزرج کے مسلمان 2 قبائل تھے، اوس و خزرج، ان کے مسلمان ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں پیار محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ شماس بن قیس کو یہ محبت پسند نہ آئی، اور اس نے زمانہ جاہلیت کے جو ان کی آپس کی دشمنی اور عداوت اور نفرتوں کی باتیں اور واقعات تھے، کوئی اس سے متعلق اشعار پڑھنا شروع کر دیے، پرانے کہ فلاں کے والد کو فلاں نے یوں مارا تھا، فلاں کے دادے کا سر فلاں نے یوں اتارا تھا، فلاں نے فلاں پہ یوں ظلم کیا تھا، یہ زیادتی کی تھی۔ تو انسان کا مزاج ایسا ہے، جیسی باتیں سنتا ہے ان سے متاثر ہوتا ہے۔ محبت کی باتیں کی رہے ہیں تو محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، نفرت کی باتیں کی رہے ہیں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو جب صحابہ کرام نے باتیں سنی، ان کی پرانی وہ دشمنی کے خیالات، نفرتوں کے خیالات دوبارہ جاگ گئے، اور قریب تھا کہ آپس میں جنگ شروع ہو جاتی، ہتھیار اٹھانے لگ گئے وہ کہ ہم لڑتے ہیں آپس میں، ہاں تمہارے والد نے میرے والد پہ زیادتی کی تھی، تم نے، تمہارے دادا نے یہ زیادتی کی تھی، یہ ظلم کیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ وہاں تشریف لائے، پھر آپ نے ان کو سمجھایا، اور اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، تمہارے سامنے اللہ کی کتاب کی آیات تلاوت کی جا رہی ہیں، تم پھر کیسے انکار کر سکتے ہو، اور تم ان کافروں کی باتوں میں نہ ہو، اگر تم ان کی بات مانو تمہیں کافر بنا دیں گے یہ۔ تو اس سے معلوم ہے بندہ بغیر ضرورت کافروں کی باتیں بھی نہ سنے، اور ان کی مذہب کے سلسلے میں ان کی باتیں نہ مانیں، مذہبی باتیں، اور جو آپس میں لڑائی کرائیں ان سے دور رہے۔ جو آپ کے سامنے آپ کے بھائی کی، رشتہ دار کی چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، برائیاں بیان کرتا ہے، تو اس آدمی سے
دور رہے، اس کی بات نہ مانے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جو اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ، جو اللہ سے مضبوط تعلق کرے گا اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دیں گے اس کو۔ پھر اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 102 میں کہ اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے، حدیث میں جیسے تشریح آتی ہے، اللہ سے ڈرنے کا حق کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے، نافرمانی نہ کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، ناشکری نہ کرے، اللہ کو یاد رکھے، اللہ کو بھولے نہیں، یہ ڈرنے کا حق ہے۔ کم از کم آدمی بڑے گناہوں سے بچے اور فرائض والی بات کو ادا کرے۔ پھر آیت نمبر 103 میں یہ فرمایا کہ تم سب مل کے اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن کریم ہے، اور مضبوطی سے پکڑنے سے مراد قرآن کریم کو پڑھنا، سمجھنا اور اپنی زندگی کے سارے کام اور ساری باتیں اس کے مطابق کرنا ضروری ہیں، یہ ہے اس کا مطلب۔ اور سب پکڑو کا مطلب یہ ہے کہ سب آدمی کوشش کرے گا میں خود بھی عمل کروں، میرے جو خاص طور قریب کے لوگ ہیں وہ سارے قرآن کریم کو معیار بنائیں اور اس کو ترازو بنائیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج دنیا میں جو نااتفاقی ہیں، لڑائی جھگڑے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے ذہن مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا دل نہیں مانتا، وہ کہتا ہے اس بات کو میرا ذہن نہیں مانتا، میں کیسے کروں جی؟ تو دل اور ذہن کی ماننے کے بجائے کس کی مانیں؟ قرآن کریم کی بات مانیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے احسان یاد دلایا، تم پہلے آپس میں دشمن تھے، اللہ نے قرآن کریم کے ذریعے تمہیں محبتیں ڈال دی، تم بھائیوں بن گئے، تم تو آگ کے گڑھے گرنے والے کنارے پر موجود تھے، اس سے کوئی گڑھا ہو نا، کھائی ہو اور اس میں آگ ہو، آدمی وہاں کھڑا ہو، پتہ نہیں کب وہ گر جائے، بندہ اندر گرے، تمہیں اللہ نے وہاں سے بچا کے اللہ تمہیں واپس لے کر آئے ہیں، تو تم اس سے بچو اور اپنی زندگی کے تمام کام قرآن و سنت مطابق کرنے کی کوشش کرو، یہ صحیح طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہمیں اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کو معیار بنا کر اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔